मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे घर बैठे अपने खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपने लोगों से मुखातिब होता है, अपने लोगों से कलाम करता, बात करता है। इस बात के लिए खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आइए आज की बरकत के लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखें एमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी रसूलों के एमाल उसका 13वां बाब उसकी 13वीं आयत से मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगा। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर पौलुस और उसके साथी पाफस से जहाज पर रवाना होकर पैम्फिलिया के परगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो परगा से चलकर पसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएलियों और ऐ खुदा तरसो, सुनो, इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा और केनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के ज़माना तक उनने काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स साउल कैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे मौजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु मसीह को भेज दिया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमान के खुदा, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी ताज़ीम करता हूँ, इसलिए कि तू मुबारक, कादिर और कुदूस और कवी खुदा है। अलशरों के पाक खुदा, तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू कलाम खुदा अपने लोगों से मुखातिब होता है, अपने लोगों से बात करता है। आज आए खुदा एक बार फिर अपने लोगों से कलाम कर और ये बातें तेरे लोगों तक मौसर तौर पर पहुंचाई जा और जिंदगी में असरअंदाज हों। मुझे छू आसमानी तहरीक बख्श, थीम बख्श, गाइडेंस बख्श, जिस तरह तू चाहता है आई खुदा वही बातें तेरे लोगों तक पहुंचाई जा। ये सुना हमें। आज मेरा मजमून है, खुदा अपने काम इस दुनिया में कर रहा है। मेरा मजमून है, खुदा अपने काम इस दुनिया में कर रहा है।
میں یہ کچھ آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ تخلیق کائنات کے بعد ایسا نہیں کہ خدا نے اپنے کام کرنا چھوڑ دیے، بلکہ خدا تخلیق کائنات کے بعد بھی آج تک بھی خدا کام اپنے کر رہا ہے، اور آنے والے سالوں اور اسی طرح دہائیوں اور زمانوں میں خدا اپنے کاموں کو یقیناً کرتا رہے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس ہماری دنیا میں خدا ہمیشہ اپنے کام کرتا ہے اور اپنے کاموں کو وہ بخوبی طور پر انجام دیتا ہے، اور اس دنیا میں جو انسانوں کی دنیا ہے اس میں خدا اپنے کام کو لوگوں کی زندگیوں میں کرتا ہے۔ پہلا اور بنیادی بات، خدا کام کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ دوسری بات، خدا اپنے کام اس نوعیت سے کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے جو خدا دنیا میں اپنے لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ تیسری بات، خدا اپنے کام کرتا ہے صبر سے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھی بات، راستے کے ساتھ تمام لوگوں کا وہ منصف بنتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ تیزی کے ساتھ خدا اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر ان باتوں کو روحانی اعتبار سے غور کریں تو خدا اپنے لوگوں کے لیے ہر زاویے، ہر طریقہ کار سے اپنے کاموں کو بخوبی طور پر کرتا ہی رہتا ہے، اور یہ خدا کا کام جو ہے مسلسل اور متواتر طور پر جاری و ساری ہے۔ اور اہم بات یہ ہے، آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، بلکہ 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پس پولس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو سنو، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ اب غور کریں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے خدا اپنے کام کرتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ خدا چنتا ہے، خدا چناؤ کرتا ہے قوم کو، اور اپنے لیے خدا نے لوگوں کو چنا۔ یہ واضح رہے، چننے کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے اسرائیلیوں کو اعلیٰ فضل سے چنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے انہیں اپنی ایز اے سوورن گریس کے طور پر خدا نے انہیں چوز کیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم مسیحی بھی اس کے فضل کی بدولت چنے گئے ہیں۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل کا چناؤ خدا نے کیا، قومیں تو اور بھی بہت سی تھی، امتیں تو اور بھی بہت سی تھی، لوگ تو اور بھی بہت سے تھے، اقوام تو اور بھی بہت سی تھی، لیکن خدا نے چناؤ کیا۔ اور یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم چناؤ میں آتے ہیں اور اس کے فضل کی بدولت چنے جاتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح پطرس اپنے خط میں یوں بیان کرتا ہے، آئیے دیکھیں کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے۔ پہلا پطرس اس کا کلام مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے، پہلا پطرس اس کا 2واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کلام مقدس میں پہلا پطرس اس کا 2واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے،
تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پطرس اس حقیقت کو یوں واضح کرتا ہے کہ پہلے تم کچھ نہ تھے، لیکن خدا نے تمہیں چنا، خدا نے چناؤ کیا، اور اب تم عام نہیں بلکہ برگزیدہ نسل ہو، شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت کہلاتی ہے۔ اور ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کے چناؤ میں جب بندہ آتا ہے اور یہ خدا کام کرتا ہے، اور خدا متواتر طور پر کاموں کو اپنے، میں واضح بیان کر چکا کہ خدا اپنے کاموں کو مسلسل انجام دیتا ہے اور خدا کام کرتا ہی رہتا ہے۔ خدا نے قوم کو چنا اور امت کو چنا تاکہ اسے برگزیدہ کرے، شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا، مقدس قوم بنایا، تاکہ وہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں اور اپنی خاص روشنی میں وہ خدا انہیں بلائے۔ اور وہ نہ تو امت تھے، نہ ہی ان پر رحمت تھی، لیکن جب خدا نے انہیں چناؤ میں لیا اور خدا نے اپنے لیے بلایا، اپنے لیے چنا، تو انہیں ایک امت بنایا، انہیں ایک خاص طور پر ان پر خدا کی رحمت جاری ہوئی۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں پولس رسول یوں بیان کرتا ہے، 26ویں آیت، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ اب غور کریں، خدا اپنے کام کو کرتا ہے اور خدا چنتا ہے، اور پولس رسول یوں بیان کرتا ہے کہ بہت سے حکیم، بہت سے اشراف، بہت سے اعلیٰ درجے پر فائز لوگوں کو اور اعلیٰ ایسے لوگوں کو جو ذہانت رکھتے تھے اور ذہین تھے، جو حکمت سے معمور تھے، خدا نے انہیں نہیں چنا بلکہ انہیں چن لیا جو بے وجود ہیں، انہیں چن لیا جو حقیر ہیں، انہیں چن لیا جو جن کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں چن لیا جو کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتے تھے، لیکن خدا کا پیار، خدا کی محبت انسان کے لیے یہ ہے کہ خدا اپنے کام کو کرتا ہے اور خدا کا چناؤ خدا چنتا ہے تاکہ انہیں خاص امت بنائے، خدا انہیں خاص قبیلہ اور خدا خاص مقدس قوم بنائے، تاکہ وہ راست باز ہوں، تاکہ وہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں اور خدا کی خاص ملکیت ہو جسے خدا اون کرے۔ اور یہ واضح رہے کہ پہلی بات خدا چنتا ہے، اپنے لوگوں کو چنتا ہے۔ آئیے ذرا دوسری بات پر غور کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں 17ویں اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت
मुल्क मिस्र में परदेशियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया। अब जरा गौर करें तो खुदा अपने, दूसरी बात, अपने लोगों की हिफाजत करता है। खुदा का काम इस एतबार से जारी होता है कि खुदा अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, खुदा अपने लोगों को महफूज करता है। अगर इस हकीकत पर गौर करें ना तो ये एक एज अ सीक्वेंस है। खुदा पहले चुनाव करता है, खुदा चुनता है, अपनी उम्मत बनाता है, अपनी कौम बनाता है और खुदा अपने लिए बुलाता है, और जब बुला लेता है, जब चुन लेता है, तो फिर उस चुनीदा को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। खुदा जब बुला लेता है, खुदा जब चुनता है, तो फिर उसके के लिए काम इस एतबार से खुदा का जारी होता है कि खुदा उसकी हिफाजत करता है। अगर जो बाइबल ये बयान करती है, अब्राहम, इसहाक और याकूब और उसके 12 बेटे, 12 कबीले, कौम बनी इस्राइल, खुदा ने उन्हें चुना और मुल्क मिस्र में वो गुलामी का शिकार हुए, गुलामी में चले गए, गुलाम बन गए, लेकिन खुदा ने अपने जबरदस्त हाथ से, गौर कीजिए 17वीं आयत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया। अब खुदा अपने जबरदस्त हाथ को बढ़ाता है। He stretched his mighty hand. मुतलिक खुदा, कादिर खुदा अपने हाथ को बढ़ाता है, जारी करता है और अपनी कुदरत को जारी करके अपने लोगों की हिफाजत करता है। वो जो तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिंदगियों में नहीं होता, वो जो महफूज नहीं होते, वो जो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, खुदा उन्हें हिफाजत उनकी करता है। लेकिन जब खुदा हिफाजत करता है, कभी कभार हम इस खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि खुदा ने हमें चुना है, हम अब चुनीदा हैं और उसके साथ खुदा की खास हिफाजत हमारे लिए है और हमारे लिए है, तो हम चाहे जो मर्जी करें। और कौम बनी इस्राइल का रवैया यही था। कौम बनी इस्राइल का मिजाज कुछ इसी अंदाज से था, और वो मिजाज कुछ इस अंदाज से, इस एतबार से था कि बियाबानी सफर में वो बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन खुदा की कुदरत और खुदा का रहम फिर भी उन पर जारी रहा। बियाबान खुदा मुल्क मिस्र से अपने जबरदस्त हाथ से उन्हें निकाल कर लाया, मिस्र से निकाल कर लाया और बहरे कुलज़म को पार करवा दिया। लेकिन वो खुदा की उस पिदराना शफकत को, खुदा की उस अजीम मोहब्बत को समझ ना पाए। और हमें ये वाज़ेह होता है कि उन्होंने खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। जो उनका मुहाफिज है उस पर अपने शिकायत के अंबार लगाना शुरू कर दिए, गिले करना शुरू कर दिए, शिकवे करना शुरू कर दिए, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और ना शुक्रेपन का इजहार करना शुरू कर दिया। और इसीलिए तो हमें ये वाज़ेह तौर पर मिलता है। आइए देखें कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी का सहीफा उसका 55वां बाब और उसकी 8वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। अब जरा गौर करें, खुदा यूं फरमाता है, खुदा हिफाजत करता है, खुदा मेहरबान होता है, लेकिन बंदा उसकी मेहरबानी को, बंदा इंसान उसके तहफ़्फ़ुज़ को, उसकी हिफाजत को अपने लिए इतनी अहमियत नहीं देता, बल्कि खुदा पर बुड़बुड़ाता है, खुदा पर गिले और शिकवे करता है। और इसीलिए तो खुदा यूं फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं
اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ جن کے لیے خدا اپنے کام کو کرتا ہے، خدا ان کی بھرپور حفاظت کرتا ہے، خدا ان کو بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس حفاظت کو اپنے لیے اتنی کوئی اہمیت کی بات نہیں سمجھتے۔ خدا انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے تحفظ کی بجائے انسانی تحفظ کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال ہی نہیں، تمہاری راہیں میری راہیں نہیں، جن راہوں پر تم چل رہے ہو وہ راہیں میری راہیں نہیں۔ اور یہ مقام افسوس اور مقام غور کرنے کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تیسری بات، خدا کام کرتا ہے، خدا صبر سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں ذرا اعمال 13واں باب، اس کی واپس میرے ساتھ دیکھیے 18ویں آیت، رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب 18ویں آیت۔ اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا، اور کنعان کے ملک میں 7 قوموں کو غارت کر کے تخمیناً 450 برس میں ان کا ملک ان کی میراث کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد سموئیل نبی کے زمانہ تک ان نے قاضی مقرر کیے۔ اب یہاں پر ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ صبر سے اپنے لوگوں کی خدا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی خدا کا کام ہے جو وہ دنیا میں، ہماری دنیا میں کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے کرتا ہے، کہ وہ صبر کرتا ہے اور صبر سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ واضح رہے کہ جب وہ صبر کرتا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے 18ویں آیت، اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا۔ اب یہ وہ عادتیں ہیں جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، یہ وہ عادتیں ہیں جو بگاڑ کا شکار ہیں، جن میں نفرت، جن میں ایسے کام جو نفرتی کام ہیں، جس میں خدا کو بھی بسا اوقات غصہ دلانے کی حرکات ہے، عمل ہے، اور یہ وہ بگڑے کام ہیں یا بری عادتیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں، لیکن پھر بھی خدا صبر سے کام لیتا ہے۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ اس میں صبر ہے، اور وہ صبر کرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ صبر سے ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ اس بیابانی سفر میں خدا بیابان میں پھر بھی تحمل سے رہا، اور ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر کے ان کی رہنمائی کرتا رہا تاکہ وہ سیکھ جائیں۔ ہم آج اگر مسیحی بحیثیت مسیحی غور کریں تو خدا صبر سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگرچہ نافرمان ہوتے ہیں، اگرچہ ہم خدا کی بات کو نہیں سنتے، لیکن خدا یہی تو چاہتا ہے کہ ہم نافرمان نہ ہوں، ہم تابعدار ہوں، اس کی پیروی کریں، اس کی بات کا لحاظ کریں، اس کی بات کو مانیں۔ اور جب ہم اس کی بات کو مانتے، تابعداری کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں فلپیوں اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے، پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 2 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے، بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اب ذرا غور کریں،
خدا چاہتا ہے انسان سے، خدا چاہتا ہے بندے سے، جسے وہ چنتا ہے، جسے وہ اپنے لیے بلاتا ہے، جسے مقدس قوم ٹھہراتا ہے، جسے شاہی کائنوں کا فرقہ قرار دیتا ہے اور اپنی خاص ملکیت قرار دیتا ہے، اس سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی تابعداری کرے۔ قوم بنی اسرائیل اس کے تابعدار نہ ہوئے، اور اسی لیے واضح طور پر ہمیں ملتا ہے وہ فرما برداری کی بجائے، ممنون ہونے کی بجائے، تابعدار اور اس کی بات کا لحاظ اور اطاعت کرنے کی بجائے وہ سرکش ہوئے۔ اور آپ کلام مقدس کو، پرانے عہد نامہ اور قوم بنی اسرائیل کے ادوار پر غور کریں۔ جب جب ان سے نافرمانی اور سرکشی ہوئی، خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور لیکن اہم بات یہ ہے کہ خدا تو بھی صبر سے ان کو برداشت کرتا ہے آخری حد تک، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ چوتھی بات، خدا کی راست عدالت کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، اعمال کی کتاب 13واں باب اس کی کلام مقدس میں 19ویں بلکہ 20ویں آیت بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور ان باتوں کے بعد سیموئیل نبی کے زمانہ تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک شخص ساؤل قیس کے بیٹے کو 40 برس کے لیے ان پر مقرر کیا، پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اب ذرا غور کریں، کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی راست عدالت کو ہم دیکھتے ہیں، اور خدا کی راست عدالت میں خدا اپنے کام کو کرتا ہے، کس انداز سے؟ راست عدالت کرتا ہے، اور وہ راست اور سچا اور عادل منصف ہے۔ خدا نے ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ خدا منصف ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے حضور میں بغاوت کی جائے، خدا نہیں چاہتا کہ خدا کی نافرمانی کی جائے، اور وہ کام کیے جائیں جو گناہگار کام ہے، وہ کام کیے جائیں جو خدا کو پسند نہیں۔ لیکن بندہ پھر بھی اگر وہ کرتا ہے تو پھر خدا سے مار کھاتا ہے، اور خدا کی مار جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تاہم خدا نے 7 قوموں کو تباہ کیا جو ملک کنعان میں تھے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی بجائے شیطان کی پیروی اور ایسے دیوتاؤں کی پیروی کرتے تھے جن سے خدا کو نفرت تھی۔ تاہم ہمیں یہ واضح ہوتا ہے اس کے بعد خدا نے اپنا انصاف کو جاری کیا۔ خدا نے ساؤل کو بادشاہ مقرر کیا، لیکن اس نے خدا کی بات کو نہیں مانا، خدا کے فرما بردار وہ نہیں رہا، اور خدا کی بات پر ٹرسٹ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے اس سے بادشاہت کو لے لیا اور اسے بادشاہت سے معزول کر دیا۔ خدا بادشاہت کوئی چاک کر دیتا ہے اور دوسرے کو دے دیتا ہے، اور یہ ہے خدا کی عدالت، یہ ہے خدا کا منصف ہونا۔ جب بندہ راست نہیں ہوگا تو وہ راست خدا اس کا منصف ہوگا، اور اس کی عدالت اوپر تو ہوگی ہی، اس دنیا اس زمین پر بھی ہوگی، کیونکہ آج میرا مضمون ہے خدا اپنے کام کو اس دنیا میں کر رہا ہے اور کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خدا اپنی راست عدالت میں کسی بھی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طور پر ہمیں واضح ملتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کہ طرفداری کرے، بلکہ وہ طرفدار اور طرفداری کسی کے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ ہمیں یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ وہ انصاف کرتا ہے اور راستی کے ساتھ عدالت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے گلتیوں اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت، پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے
पौलुस रसूल का खत गलतियों के नाम 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में, फरेब न खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। अब जो कुछ बोते हैं, आप नाफरमानी बोते हैं, उसकी अदालत भी जो अच्छा और रास्त मुंसिफ है, यानी खुदा, जिंदा खुदा, वो अदालत भी करता है। और जो कुछ बोते हैं, यानी जो कुछ बोते हैं वही कटता है, वो उगता और वही कटता है। ताहम अगर खुदा से जुदा है और खुदा की नाफरमानी करते हैं तो अदालत होती है, और रास्त अदालत में हमने जो कुछ बोया होता है वो वैसा ही काट रहे होते हैं। 5वीं बात, खुदा अपने काम को तेजी से करता है। किस एतबार से? ढूंढने के एतबार से। वाज़ेह रहे, आए देखें कलाम मुकद्दस में एमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत, फिर उसे मौजू करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। अब खुदा मौजूल करने के बाद खुदा अपने काम को करता है, और किस एतबार से करता है? खुदा ढूंढता है। अब साउल को जब रद्द किया तो खुदा अपने काम को इस दुनिया में करता है। वो ढूंढने का अमल, इंसानों को ढूंढने का अमल, खुदा ने बादशाह मुकर्रर करना था, खुदा ने ढूंढा कि कोई ऐसा कौम बनी इस्राइल में कोई शख्स हो जो मेरे दिल के मुआफिक हो, मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक हो। जिस तरह मेरा दिल है वैसा ही वो बंदा मुझे मिल जाए, वो इंसान मुझे मिल जाए, वो शख्स मुझे मिल जाए। खुदा ढूंढता है, खुदा, दूसरे लफ्जों में खुदा तलाश करता है ऐसे बंदों को। और बाइबल ये बयान करती, खुदा ने दाऊद को ढूंढा और खुदा ने उसके बारे में ये कहा कि मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। और कैसे मिला? मेरी मर्जी के मुआफिक मिल गया। और उसी से हमें मसीह यीशु की और दाऊद की ही नस्ल से मसीह यीशु भी हैं। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मसीह, लूका की इंजील देखिए मेरे साथ, ऐते जदीद में कलाम मुकद्दस में हमें ये मिलता है। लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत। लूका की इंजील 19वां बाब 10वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अब मसीह यीशु भी इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए। और उसके वाज़ेह तौर पर हमें मिसाल मिलती है कि मसीह ने ढूंढा, लोगों की तलाश की। मत्ती को जो नाराज था उसे अपने लिए चुन लिया, जो महसूल लेता था मसीह ने उसे ढूंढा और अपने लिए चुन लिया ताकि वो मसीह के पीछे हो ले। शागिर्दों को अपने लिए चुना ताकि वो उसके पैरोकार हों। वो ढूंढता है और आज भी आपको ढूंढता है और अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। आज भी वो अपने कामों को जारी सारी रखे हुए, वो ढूंढने का अमल आज भी है, जारी सारी है, और वो काम आज भी उसके जारी हैं। और आप, क्या ही उम्दा बात है कि आप उसकी तलाश में, उसकी नजरों में आ जाएं। और जब आप उसकी नजरों में आ जाएंगे और जब वो आपको तलाश कर लेगा, आप निजात पालेंगे, तो आपके लिए अजीम बरकत खुदा की तरफ से जारी होंगी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमान के खुदा, ये कलाम जो तेरे लोगों के लिए जारी हुआ, ईमान रखता हूँ आज जिंदगी में बेहतरीन तौर पर काम होंगे। और खुदावंद कादिर खुदा, तेरी कुदरत इस कलाम के बायस जारी होगी, यीशु नाम में।
आमीन। आए हम खुदा की प्रशंसा करें